الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر حمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي حبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبئتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک سورہ یوسف ہے، 12واں سپارہ ہم سماعت کریں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہوئے آپ کے ساتھ ہی قید خانے میں دو نوجوان۔ قال احدہما انی ارانی اعصر حمرا، ان میں سے ایک نے آ کر کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ کیا کر رہا ہوں؟ اعصر حمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سروں پر کچھ روٹیاں، تاکل الطیر منہ، پرندے کھا رہے ہیں اس سے، نبئنا بتاویل، آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو نیکوکاروں میں۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں شاہ مصر اپنے دو ملازموں سے ناراض ہو گیا اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ ان میں سے ایک اس کے مطبخ کا ناظم تھا، یعنی باورچی خانے کا ناظم تھا، اور دوسرا اس کی محفل عیش و طرب کا نگران اعلیٰ تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے۔ وہ اپنی قید کاٹ رہے تھے کہ ایک رات دونوں نے خواب دیکھا، بڑے پریشان تھے کہ اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھیں۔ حضرت یوسف بھی عرصہ سے اسی زندان میں اسیر تھے اور اپنے اخلاق عالیہ، نیک نفسی اور عالی ظرفی کی باعث تمام قیدیوں کے نظر میں بڑے محبوب اور محترم تھے۔ آپ کے یہ دستور تھا کہ ہر غمزدہ کی دلداری کرتے، ہر مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اگر کوئی زخمی ہوتا تو اس کی مرہم پٹی کرتے، ساری رات اپنے رب کے حضور میں دست بستہ کھڑے رہتے اور اتنا روتے کہ جیل خانے کی در و دیوار بھی آؤ فغاں کرتے ہوئے معلوم ہوتی۔ چنانچہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے حضرت یوسف جیل میں بھی ایسی پاکیزہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ آپ کے پاس رہنے والے قیدی آپ کو محسن کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقان، آپ نے فرمایا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر، الا نبأتکما بتاویل، یعنی کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آئے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علموں میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے چھوڑ دیا ہے دین اس قوم کا جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، نیز وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ آخرت کا کیا کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بیشتر کہ تمہارا کھانا آئے، میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب یہاں سے آپ کی پیغمبرانہ شان کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ فرمایا خوابوں کی جو تعبیر میں بتایا کرتا ہوں یہ ظن و تخمین اور کہانت و قیافہ شناسی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اٹکل پچو نہیں، یہ علم ہے جو میرے اللہ نے مجھے کیا کیا ہے؟ عطا فرمایا ہے۔
یہاں سے آپ کے اس عظیم اور مدلل خطبہ کا آغاز ہو رہا ہے جو آپ نے توحید کے موضوع پر مصر کے مشرکانہ ماحول میں سب سے پہلے دیا۔ اس خطبہ کی ابتدا اور اس کے بعد توحید کی صداقت کے دلائل، پھر انہیں شرک کو ترک کر کے توحید قبول کرنے کی ترغیب، اور آخر کار ذالک الدین القیم کا اعلان کتنا مدلل، بصیرت افروز اور مؤثر ہے۔ ان کے جذبات عقیدت کو ٹھیس لگائے بغیر کس طرح اپنے مدعا کو پراثر اور دلکش انداز میں بیان فرمایا کہ خود ہی اس عقیدت سے دستبردار ہونے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ جب تک کسی داعی حق میں یہ حکیمانہ فراست اور عالی حوصلگی نہ ہو، وہ اپنی دعوت کے لیے کوئی مفید خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ حق کو کسی پر زبردستی تھوپنا حق کی توہین کرنا ہے۔ اسے یوں پیش کرنا چاہیے کہ ذہن و قلب اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائے اور وہ انسان کی روح میں سرائیت کر جائے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں یہ دعوت میں تدریج کی عمدہ مثال ہے۔ اب آپ مختلف آیات کا سلسلہ وار مطالعہ فرماتے جائیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم مشرک ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بلکہ اپنا عقیدہ بیان فرمایا کہ میں اس ملت سے بیزار ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور روز قیامت کی کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم، میں تو پیرو بن گیا اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق کی، یعقوب اور یعقوب کے دین کا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں روا ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ توحید پر ایمان تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر اور لوگوں پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے لوگ اس احسان کا شکر ہی بجا نہیں لاتے۔ یا صاحب السجن، اے قید خانہ کے میرے دو رفیقو، ارباب، یہ تو بتاؤ کیا بہت سے جدا جدا رب متفرق ہیں؟ رب جو ہیں متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، متفرق جو ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے وہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونی، اور تم نہیں پوچھتے اس کے علاوہ، الا اسمان سمیتموہا، مگر چند ناموں کو جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم کا اختیار کسی کو سوائے اللہ کے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے یہ حکم دیا کہ کسی کی عبادت نہ کرو بجز اس کے، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ بے شک بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ کی اس تقریر کا مقصد تو ان دو ساتھیوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنا ہے، لیکن ذرا اس حکیمانہ انداز دعوت کو ملاحظہ فرمائیے، کس طرح قدم قدم ان کو منزل ہدایت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ فرمایا میرا مسلک تو وہ ہے جو میں نے تم سے بیان کر دیا، اور وہ صرف میرا ہی مسلک نہیں بلکہ جلیل القدر ہستیاں جن کے نام سے تم خوب واقف ہو ان کا بھی یہی مسلک ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں فرماتے کہ تم بھی میرا دین اختیار کر لو، بلکہ ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کہ بہت سے خداؤں کی بندگی بہتر ہے یہ ایک اللہ کی جو ہر چیز پر غالب اور ہر چیز پر قادر ہے، جو بارش بھی برساتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، بچے بھی عطا کرتا ہے، شفا بھی بخشتا ہے؟ کیا یہ بہتر ہے کہ ایسے خدا کی بندگی کا اعتراف کر لیا جائے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یا ایسے متعدد خداؤں کو مانا جائے جو تمہارے عقیدے کے مطابق بھی صرف محدود اختیار کے مالک ہیں؟ کوئی صرف بارش برسا سکتا ہے لیکن اولاد کا دینا اس کے بس کی بات نہیں، کوئی دولت تو بخش سکتا ہے لیکن کسی بیمار کو صحت دینا اس کی قبضہ قدرت میں نہیں۔ تم ہی بتاؤ کہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے تو ایک قادر قیوم کا ہو رہنا ہی ہزار سعادت ہے۔ دوسرا اتنے خداؤں کو راضی رکھنا بھی کوئی آسان بات نہیں۔ ممکن ہے دولت کی دیوی کی پوجا کرتے کرتے تم کوئی ایسی حرکت کر بیٹھو کہ زندگی کا دیوتا برہم ہو جائے، تو اس طرح کیا عقل سلیم اس قسم کی خرافات جو ہے وہ قبول کر سکتی ہے کہ بہت سے خداؤں کو مانا جائے جبکہ مقابلے میں صرف ایک خدا ہو؟ تو آج کی جتنی بھی گفتگو تھی وہ ہمارے لیے تھی، آپ کے لیے نہیں تھی۔ ہمارے لیے اس لیے تھی کہ